اور فرمایا جب تک اپنی ماں سے، باپ سے، ٹھنڈے پانی سے، میٹھے کنویں سے، اس سے بڑھ کے مجھ سے عشق نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کامل ایمان پا نہیں سکتے۔ یہ 12 ربیع الاول کا جو پیغام ہے یہ سارے سال کے لیے ہے، اور محبت جو وہ ہوتی ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لا منتہا ہے۔ مومن کا ہر پل، ہر لمحہ ربیع الاول اور 12 ربیع الاول درود واحد ہے، اگر کوئی دکھاوے کے لیے پڑھے فرمایا درود پھر بھی قبول ہے۔ مومن کا ہر پل، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر صبح، ہر شام ربیع الاول ہے۔ مومن کبھی ساعتوں اور لمحوں کی محبت نہیں کرتا، اور محبت جو وہ ہوتی ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لا منتہا ہے۔ میرے آقا کملی والی کی محبت ماں سے، باپ سے، مرشد سے، آقا سے، باس سے، بڑے سے بڑھ کے ہے، تو کیا ہم ان محبتوں کو وقتوں کی قید میں لگائیں؟ نہیں۔ مومن کا ہر پل، ہر لمحہ ربیع الاول اور 12 ربیع الاول آقا کی آمد باسعادت۔ اور دوسری چیز یہ ہے، یہ عشق اور محبت کے تقاضے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ماں کھانا پکا رہی ہے، بچہ معصوم گیا ہے اسکول میں، کھانا پکاتے ہوئے وہ بچہ بچہ نہیں کہہ رہی، لیکن تصور میں ڈوبی ہے۔ اب بیٹھا ہوگا، اب پڑھ رہا ہوگا، اب شرارتیں کر رہا ہوگا، آتے ہوئے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، میرا بچہ کہیں اغوا نہ ہو جائے۔ اب اس بچے کی دل میں جو تسبیح پڑھی جا رہی، اس کا نام عشق ہے۔ میرے آقا کا تصور ہر پل، نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے، ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے۔ میرے آقا کی محبت اور عشق، اور فرمایا جب تک اپنی ماں سے، باپ سے، ٹھنڈے پانی سے، میٹھے کنویں سے، اور مختلف احادیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کے مجھ سے عشق نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کامل ایمان پا نہیں سکتے۔ تو یہ 12 ربیع الاول کا جو پیغام ہے یہ سارے سال کے لیے ہے۔ ہم اپنی شادیوں میں کملی والے کو دعوت نامہ بھیجا کریں، کارڈ بھیجا کریں، میرے حضور کا ایک کارڈ لکھا کریں، آقا حسنین کریمین کے ساتھ، آل و اصحاب کے ساتھ، آپ خود تشریف لائیں۔ اب یہ دیوانگی ہے، اس کا مقصد اصل یہ ہے کہ اپنی غمیوں اور شادیوں میں، اپنی رسموں میں کملی والے کے عشق کو غالب کرے، مقصد یہ ہے۔ کارڈ بھیجنا یہ میرے خیالات اور میرے عشق کی کیفیت ہے، اصل یہ ہے کہ ایک طرف شریک ہے، ایک طرف میرا ناک ہے، اور ایک طرف ربیع الاول کا پیغام ہے کہ اس شادی میں میں نے کملی والے کو خوش کرنا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ انہوں نے کہا یہ جمع دار ہے، انہوں نے کہا خوشی کا دن ہے، آج اس کو راضی کرو۔ کون؟ میراثی، خوشی کا دن ہے، اس کو راضی۔ کون؟ ملازم، خوشی کا دن، راضی کرو۔ اور ایک دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کملی والے کا ایلچی ہے، کملی والے کا سفیر ہے۔ کیوں آیا؟ اس نے کہا جب مجھے راضی کریں۔ اس نے کہا ہمارا ناک کٹ جائے گا، رواجوں کو چھوڑ کے کملی والے کی غلامی میں آئیں گے۔ تو یہ ہے ربیع الاول، اپنی شادیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنی خوشیوں میں کملی والے کی ادائیں، کملی والے کی سنت اور اس کی غلامی کو سامنے رکھنا۔ بعض اوقات بعض لوگ کسی شیخ کی اجازت کے بغیر یا اپنی کیفیت کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں، تو میں اس میں صرف ایک چیز بتاتا ہوں، وہ ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی کے اندر نور ہے، سرور ہے، سکون ہے، راحت ہے، روحانیت ہے، نورانیت ہے، عطا ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے، القاء ہے، کیف ہے، کیفیات ہے، قبر کا نور ہے، حشر کا نور ہے۔ عجیب بات بتاؤ، میں قبر میں جب بندہ جائے گا تو سارے چھوڑ جائیں گے، بھائی نہ تو کام آئے گا، نہ کوئی فرزند، عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند، وہ کام کرو جس سے خدا ہوئے رضامند، ہوشیار کے ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ قبر میں رکھ کے اس کو سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، ایک حسین جوان اس کے سرہانے آ کے بیٹھے گا، اور نکیرین کے سوال و جواب، اور ہر لمحے میں اس کا ساتھ، اندھیروں میں روشنی، بھوک میں کھانے، قبر کے بچھونے، سب کا انتظام۔ کہ تو کون ہے؟ سارے مجھے چھوڑ گئے۔ کہا میں وہ درود ہوں جو تو اٹھتے پڑھتا تھا، بیٹھتے پڑھتا تھا، سوتے پڑھتا تھا، جاگتے پڑھتا تھا، تو مجھے نہیں بھولا، میں تجھے نہیں۔ ہر عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے، اخلاص، مخلص ہونا۔ درود واحد ہے، اگر کوئی دکھاوے کے لیے پڑھے، جبکہ مومن دکھاوے کے لیے پڑھ ہی نہیں سکتا، مومن تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا۔ فرمایا درود پھر بھی قبول ہے۔ اور یہ جو نماز کی اتحیات میں نا،
یہ جو اللہ نے درود رکھا ہے نا، ساری عبادات کے بعد التحیات ہے التحیات. لیکن التحیات سے پہلے آپ یہ دیکھیں، آپ ذرا غور کیجئے گا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، بس یہاں تک رک جائیں. جب میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب کیا لائے؟ تو حضور نے فرمایا میں آپ کے لیے اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا بھی عجیب سوال جواب دیا، اللہ پاک نے عجیب عطا فرمائی، کیا؟ قیامت تک کے لیے آپ جیسے مجھ جیسے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے بھی اللہ نے ایک عطا کر دی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے میرے حبیب آپ جب جائیں گے نا، آپ کی غلامی کرنے والوں کے لیے بھی میرے سلام. آپ غور کریں. اچھا اب اس کے بعد اگلی کہانی اور سچی کہانی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک، اس کے بعد اشہد اللہ پڑھ کے سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھتے اور درود آخر میں پڑھتے ہیں. یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ساری عبادتوں پہ قبولیت کی مہر، اور وہ میرے آقا کملی والی کی نسبت کے بغیر نہیں لگ، نسبت مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتا. تو حضور نے فرمایا میں آپ کے لیے اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا بھی عجیب سوال جواب دیا، اللہ پاک نے عجیب عطا فرمائی، کیا؟ قیامت تک کے لیے آپ جیسے مجھ جیسے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے بھی اللہ نے ایک عطا کر دی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے میرے حبیب آپ جب جائیں گے نا، آپ کی غلامی کرنے والوں کے لیے بھی میرے سلام. آپ غور کریں. اچھا اب اس کے بعد اگلی کہانی اور سچی کہانی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک، اس کے بعد اشہد اللہ پڑھ کے سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھتے اور درود آخر میں پڑھتے ہیں. یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ساری عبادتوں پہ قبولیت کی مہر، اور وہ میرے آقا کملی والی کی نسبت کے بغیر نہیں لگ، نسبت مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتا. آپ غور کریں. اچھا اب اس کے بعد اگلی کہانی اور سچی کہانی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک، اس کے بعد اشہد اللہ پڑھ کے سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھتے اور درود آخر میں پڑھتے ہیں. یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ساری عبادتوں پہ قبولیت کی مہر، اور وہ میرے آقا کملی والی کی نسبت کے بغیر نہیں لگ، نسبت مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتا، نہیں لگ، نسبت مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتا. آپ غور کریں. اچھا اب اس کے بعد اگلی کہانی اور سچی کہانی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک، اس کے بعد اشہد اللہ پڑھ کے سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھتے اور درود آخر میں پڑھتے ہیں. یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ساری عبادتوں پہ قبولیت کی مہر، اور وہ میرے آقا کملی والی کی نسبت کے بغیر نہیں لگ، نسبت مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتا. ایک شخص حضرت امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا، دور پرے کہیں سے آیا، کہنے لگا آپ کی آنکھوں نے محمد کو دیکھا تھا، آپ کے نور نے محمد کے نور کو دیکھا تھا، آپ کے ہاتھوں نے محمد کو چھوا تھا، آپ نے محمد کی گود اور محمد کے سینے میں کے نور کو حاصل کیا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں. کہا کہ وہ آپ کو چومنے لگا اور رونے لگا. آپ نے اس کی کیفیتوں اور عشق کو دیکھ کے فرمایا چاہتا ہے کہ میرے نانا ہر روز تیرے خواب میں آئے؟ چاہتا ہے میرے نانا ہر روز تیرے خواب میں آئے؟ تڑپ اٹھا.
وجدان میں آ گیا, بے خود ہو گیا. جیسے ایک عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا, ایک عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور کے مزار کی, حضور کے روضے کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. گئی اور حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے وہیں مر گئے. تو شیخ حضرت امام حسن کو شک گزرا کہ یہ مر جائے گا. میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی, عاشق ہے, دیوانہ ہے اور سچا عاشق ہے, مر جائے گا. تو آپ نے فوراً اس کو سنبھالا اور اس کو سنبھال کے فرمایا, تو چاہتا ہے تجھے روز زیارت ہو؟ اچھا تو جب چاہے تجھے دیدار مصطفیٰ ہو جائے؟ تو کہنے لگا عطا فرمائیں, عطا فرمائیں, عطا فرمائیں. بس عطا فرماؤں کہ وجدان کی کیفیتوں میں آ گیا کہ عطا فرمائیں, عطا فرمائیں, عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا پھر ایسا کر, تجھے ایک موتی دیتا ہوں, جب بھی رات کو پڑھ کے اس کو سو جایا کرے گا تجھے میرے نانا کا دیدار ہو جائے گا. وہ شخص کہنے لگا, ایک بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. وہ شخص کہنے لگا کہ انہوں نے عطا کر دیا, وہ لے کے چلا گیا, اور وہ یہاں تک ہو گیا وہ شخص کہ لوگ آ کے اس سے کہتے تھے ہماری یہ زندگی کی مشکل ہے, ہماری یہ زندگی کے مسائل ہیں, ہماری یہ زندگی کی الجھنیں ہیں, ہمیں آقا سے خواب سے پوچھ کے بتا, ہمارا یہ غم ہے, ہمارا یہ دکھ ہے. میں آپ دوسرا موتی جو پیش کر رہا ہوں اہل البیت محمد آل محمد کی نسبت سے, وہ امام حسن کا پیش کر رہا ہوں. پہلا موتی امام جعفر صادق کا پیش کی ہے اور ہم نے مل کے پڑھا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ مل کے پڑھنا بھول جائیں گے, یہ مل کے پڑھنا شاید بھول جائیں, لیکن اس کے مل کے پڑھنے سے جو 7 سلام آپ نے مل کے پڑھے اور اس کے اوپر جو اس کے پڑھنے پہ وعدے ہیں اور اس کے پڑھنے میں جو برکتیں ہیں اور اس کے پڑھنے میں جو عطائیں ہیں اور اس کے پڑھنے میں جو نسل در نسل برکتیں, راحتیں, رحمتیں, عزتیں, دولتیں, بیٹے, نعمتیں, عطائیں ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو پکڑ پکڑ کے جھنجھوڑیں گے. کسی فقیر کی محفل میں تسبیح خانے میں گئے تھے, لمبا سفر کر کے 100 بدگمانی اور وسوسوں نے جھنجھوڑا تھا, 100 چیزوں نے قدموں کو پکڑا تھا اور قدموں کو چلنے سے روکا تھا, لیکن عزم اور عشق, عزم اور عشق, ہمت اور عشق نے تسبیح خانے پہنچایا اور فقیر کی چاروں محفلوں میں بٹھایا ادب کی کیفیتوں کے ساتھ. یہ تیری جھولی جو بھری ہے اس پہلی محفل کی برکت سے, یہ تیری جھولی بھری ہے اس دوسری محفل کی برکت سے, تیری جھولی کے کانٹے جو نکلے ہیں تیسری محفل کی برکت سے, اور تیری جھولی میں ہیلے لال جواہر جو آج لوٹ رہا ہے. ساری دنیا مہنگائیاں, ساری دنیا پیاس میں, ساری دنیا بھوک میں, ساری دنیا قحط میں, ساری دنیا فقر میں یہ زندگی گزار رہی ہے. تو وہی تو ہے, ایک فقیر کی محفل میں گیا تھا اور اس فقیر کی محفل نے تجھے غنی بنا دیا. تو کیوں پریشان ہے, تو کیوں غم زدہ ہے؟ تیرے پاس تو وہ جھولیاں بھری ہوئی ہیں. خیال کر, پریشان نہ ہو, لا تحزن, غم نہ کر. کیوں؟ انشاءاللہ تو بھی ہرا بھرا رہے گا اور تیری نسلیں بھی ہری بھری رہیں گی. تو وہاں تسبیح خانے سے اپنے لیے فیصلے کروا کے آیا تھا. ہاں میں کہاں کہتا ہوں میں دے رہا ہوں, میں تو ویسی خالی آدمی ہوں, نہ میں سونی نہ دولت پلے, نہ میں سونی نہ دولت پلے. کیوں کر یار مناواں ہو, اے دکھ سانو ہر دم راشی, روندی ہی مر جاواں ہو. میرے پاس کیا ہے؟ میں تو آپ کو قرآن دے رہا ہوں, فرمان مصطفیٰ دے رہا ہوں, اور محمد آل محمد کے موتی دے رہا ہوں, اور ان کی برکتوں سے بتا رہا ہوں
کہ کائنات میں اگر ملنا ہے تو اسی سے ملنا ہے، تو اتنے لوگ جمع بھی ہو گئے ہیں، رزق کے دروازے ہیں، لنگر عام ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے لیے کچھ نعمتوں کے دروازے کھلوا کے جائیں، کچھ برکتوں کے دروازے کھلوا کے جائیں اور مصیبتیں ٹلوا کے جائیں۔ اب راز بتاؤں، جو راز امام حسن نے فرمایا رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہ اجمعین، امام حسن نے فرمایا جو راز اس بندے کو، اس راز کو میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں، میرے ساتھ پڑھنا شروع کریں، اور وہ چیز آپ کو آتی بھی ہے اور آپ جانتے بھی ہیں، لیکن آج اس راز کھلا کہ اس قرآن کی آیت کا تو یہ فائدہ ہے۔ پڑھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ بھی اس کا راز ہے۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں اس آیت مبارکہ کو، آپ نے بچپن سے 55 تک، جوانی سے بڑھاپے تک آپ نے یہ آیت مبارکہ سنی ہے، بس اس راز کے اندر یہ راز بھی ہے، اس آیت کے اندر دیدار مصطفیٰ ہے۔ پڑھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر پڑھیں دل کی کیفیتوں میں ڈوب کے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پڑھتے رہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا نامعلوم اس مجمع میں کون سا ایسا بیٹھا ہے اور کون سی اللہ کی بندیوں میں ایسی اللہ کی بندی بیٹھی ہے جس کے پڑھنے سے اس کو رحم آ جائے اور اللہ اس آیت کی برکتیں، اس آیت کے فضائل، اس آیت کے کمالات اور اس آیت کی تاثیر اتنی عطا کر دے، میرے اور کملی والے کے درمیان پردے ہٹ جائیں، میرے اور کملی والے کے درمیان دیواریں ہٹ جائیں اور دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ جو بندہ اس کو 7 بار سوتے وقت پڑھ کے سوتا ہے، اس کا عشق کامل ہو، اس کا وجدان کامل ہو اور اس سے کہیں زیادہ اس کا یقین کامل ہو۔ کوئی بندہ آج تک کائنات میں ایسا نہیں ملا جس کو اس کا کمال، اس کی تاثیر اور اس کی برکت اور اس کا فیض اور اس کا کرم نہ ملا ہو۔